السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا، ان سب کے لیے ایک دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ جو ملک کا وزیر اعظم ہے اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اور جو بہت بڑا دین کا عالم ہے اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ جو بڑا سائنسدان ہے اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ جو مزدور ہے اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اور میرے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ اس ٹائم کے ذریعے سے کسی بندے نے بہت بڑا بزنس امپائر بنا لیا، کسی نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا، اور کسی نے اور زیادہ ایموشنل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی، اور اسی 24 گھنٹے کے اندر کسی بندے نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بھکاری ہے، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ پچھلے 10 سال سے لوگوں کی منتیں کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے ہی ہمارا وہ وقت ہے جو یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ ہم کل کیا ہوں گے اور پرسوں کیا ہوں گے۔ مطلب جو آج کا وقت ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے، اور یہ بہت سمپل سی بات ہے، اور اس میں کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم تھوڑی سی توجہ دیں اور یہ دیکھیں کہ اس کام کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ موسٹ آف دا ٹائم اگر میں اپنی زندگی پر نظر ڈالوں اور اپنے ارد گرد ہم دیکھیں، اکثر اوقات ہمارا ٹائم اس ایکٹیویٹی میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوتا۔ خاص طور پر یہ موبائل، ٹی وی اور سوشل میڈیا کے بعد گھنٹوں ہم بیٹھے رہتے ہیں ایسی ایکٹیویٹی میں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور بہت دفعہ جب ہم آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیوں کہا، فلاں نے یہ کیوں کیا۔ اور گھر میں خواتین جو ہیں زیادہ تر ہماری ایسٹرن کلچر میں، فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کی نند نے یوں کر دیا، یہ ساری کی ساری گفتگو ہم ایونٹس یا پھر ہم ایونٹس وغیرہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فلاں جگہ پر ایسی ارینجمنٹس تھی، وہاں ایسے ہوا تھا، اور آج کل یہ ہو رہا ہے۔ تو آج کل میڈیا کے ایکسس نے بھی ان چیزوں کو جو ہے نا بہت زیادہ اویلیبل، مطلب ایزی ٹو اویل کر دیا ہے، یا پھر ہمیں متاثر کیا ہے۔ ہم میڈیا سے متاثر ہو کر جو ہے نا ان چیزوں کو اپنے کلچر میں ایڈ کر رہے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ اور یا پھر لوگ موسٹلی پولیٹکس وغیرہ کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ایک بار بھی یہ سوچا ہے ان سب چیزوں سے میرے کل کا کیا تعلق ہے اور میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ اگر ڈائریکٹ بات کروں تو اس وقت کو ہم دیکھیں اور سوچیں کہ اس وقت کے استعمال سے میرے کل کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور اگر اس وقت کے استعمال کرنے سے اس بات کا امکان ہے کہ کل میں فزیکلی بہتر ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، انٹلیکچولی بیٹر ہو جاؤں گی، یا پھر ایموشنلی اسٹرانگ ہو جاؤں گی، تو ہم اپنا وقت صحیح جگہ پر انویسٹ کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر اب جو میں وقت گزار رہی ہوں اور جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں اس کے کرنے سے میرا کل امپروو نہیں ہوگا، نہ صرف امپروو نہیں ہوگا بلکہ ڈسٹریکشن ہوگی اور اس کا نقصان ہوگا، تو جو میں کچھ کر رہی ہوں اس سے میں رک جاؤں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں بلی ہے اور بلی کو گھر میں چوہا نظر آ جائے تو وہ ایک دم سے الرٹ ہو جاتی ہے، اور اگر چوہا بل میں چلا جائے تو بالکل اس پر نظریں جما کر بیٹھ جاتی ہے کہ کب وہ چوہا نکلے گا اور میں اس پر حملہ کر دوں گی۔ یا کبھی آپ دیوار کے اوپر چھپکلی کو دیکھیں اور وہ کسی کیڑے کو دیکھتی ہے تو ایک دم سے سوئنگ کرتی ہے، یعنی الرٹ ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم سب کو بھی اپنے وقت کے بارے میں بہت الرٹ ہونا چاہیے،
ہمیں ایک ایک منٹ کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ ہونا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ جو یہ میں وقت گزار رہی ہوں یا گزار رہا ہوں کہیں یہ ضائع تو نہیں ہو رہا۔ اور یہ چھوٹا سا چیک اینڈ بیلنس ہماری کوالٹی آف لائف کو بہت امپروو کر دے گا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جب ہم سانس کو اندر لے جاتے ہیں اس لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ غافل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کانشیسلی نہیں کر رہے، سوچ سمجھ کر نہیں کر رہے اور اس کام کے نتائج پر بھی نظر نہیں رکھتے کہ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے سمجھایا ہے کہ ہم اپنے ایک ایک سانس کے درمیان جو ٹائم ہے اس ٹائم کے دوران بھی الرٹ نہیں رہتے، حالانکہ الرٹ رہنا چاہیے، اور اگر ہم اس میں الرٹ رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت جو ہے وہ سرمایے کے طور پر اکٹھا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے، جبکہ وقت کا ضائع کرنا ایک محدود عرصے تک زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ہر کوئی بدل جاتا ہے، غلطی اس کی نہیں ہے جو بدل جاتا ہے، غلطی اس کی ہوتی ہے جو پہلے جیسا رہ جاتا ہے، مطلب چینج۔ جب زندگی میں چینج آتا ہے تو کچھ لوگ اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسی وجہ سے وہ کچھ نیا سیکھ نہیں پاتے، چاہے وہ چینج کسی بھی قسم کا ہو۔ اور جو لوگ چینج سے نہیں ڈرتے بلکہ ہر آنے والی نئی سچویشن میں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، وہی لوگ آگے چل کر کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ آخر میں بس صرف اتنا کہوں گی کہ دنیا میں جس قدر کامیاب اور نامور ہستیاں گزری ہیں، ان کی کامیابی اور ناموری کا راز صرف وقت کی قدر اور اس کا صحیح استعمال تھا۔ ویورز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔